پھر حضرت ام سلمہ کی حدیث یہ بھی سن لیں. حضرت ام سلمہ کہتی ہیں 10 محرم کو زور کے وقت میں سوئی ہوئی تھی تو میں اچانک اٹھی اور پریشان ہوئی. کہتی ہیں کہ میں نے ابھی رسول اللہ کو خواب میں دیکھا. پوچھا یا رسول اللہ آپ کی داڑھی مبارک پہ گرد ہے اور اتنا برا حال, مٹی ہے آپ کے چہرے پر اور آپ کے کپڑوں پر. حضور صاحب نے فرمایا کہ ابھی میں مقتل حسین سے آ رہا ہوں اور یہ شیشی ہے جس میں حسین کے اصحاب کا خون جمع کر کے آ رہا ہوں. یہ سب حدیثیں آپ لوگوں نے روایتیں سنی ہوئی. اب سن لیں, حضور کو تو فوت ہوئے وصال فرمائے 60 سال ہو گئے تھے, 50 سال ہو گئے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 50 سال ہونے کے بعد قبر انور میں اور گنبد خضرا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسین کی طرف اتنے متوجہ تھے کہ حسین کے ہر قاتل کو بھی جانتے تھے, حسین کو اذیت دینے والے کو بھی جانتے تھے, یزید کی طرف کھڑے کو بھی جانتے تھے اور حسین کے لیے لڑنے والے آئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے, آپ کے اسوہ حسنہ کے حوالے سے قرآن مجید نے فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, کہ بے شک ہم نے رسول اللہ کی زندگی اور آپ کے طریقے اور آپ کی سنت میں اس سنت کو اسوہ حسنہ بنایا, بہترین نمونہ بنایا. یعنی زندگی کا کوئی گوشہ ہو, کوئی شعبہ ہو, کوئی دائرہ ہو اور اس میں آپ کو رہنمائی درکار ہو تو آپ کی نگاہ دنیا کے کسی اور فرد کی طرف نہیں جانی چاہیے, سب سے پہلے نگاہ حضرت محمد رسول اللہ کے پاس جانی چاہیے. چونکہ اللہ نے آپ کے ذات پاک کو اور آپ کے عمل مبارک کو تصدیق کی مہر لگا دی کہ جو عمل آپ کریں اور جو قول آپ فرمائیں اور جو عمل آپ کریں وہ گویا کہ ظاہراً صدور آپ کی ذات سے ہو رہا ہے, رسول اللہ کی ذات سے, مگر حقیقتاً اللہ کے امر اور اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے. قرآن مجید نے کہا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ, کہ آپ کلام بھی نہیں فرماتے اور نطق لفظوں کو ہونٹوں کو ملا کے اور زبان کو حرکت دے کے جو الفاظ پیدا ہوتے ہیں اس کو نطق کہتے ہیں. تو قرآن کہتا ہے آپ وہ لفظ بھی کوئی ادا نہیں فرماتے جب تک کہ اللہ کی طرف سے اذن نہ آ چکا ہو. اب جب ہر شعبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے تو آج ہم ایک نیا پہلو ذکر کرتے ہیں کہ جب کس کو کیسے ماننا ہے, اللہ کو کیسے ماننا ہے, ہم کس سے سیکھتے ہیں؟ رسول اللہ سے. قرآن کو کیسے ماننا ہے, بولیے کس سے سیکھتے ہیں؟ آپ لوگ اگر چپ کریں گے تو میں اکیلا تو بولنے نہیں نہ آیا, تھوڑا سا ساتھ دیں. اللہ تعالیٰ کو کیسے ماننا ہے, ہمیں کون سکھاتا ہے؟ قرآن مجید کو کیسے ماننا ہے, ہمیں کس نے سکھایا؟ رسول اللہ نے. نماز کیسے پڑھنی ہے, ہمیں کس نے سکھایا؟ روزہ کیسے رکھنا ہے, ہمیں کس نے سکھایا؟ حج کیسے کرنا ہے, ہمیں کس نے سکھایا؟ زکوٰۃ کیسے دینی ہے, ہمیں کس نے سکھایا؟ یہ سارے کام رسول اللہ نے کر کے دکھائے. تو کیوں نہ جو اہل بیت اطہار کی محبت ہے وہ آپ کیسے کرتے ہیں چھوڑیں, میں کیسے کرتا ہوں اس کو چھوڑیں. سب سے پہلے ہم بارگاہ نبوت میں پہنچتے ہیں اور حضور سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ بتائیے کہ آپ اہل بیت سے, حسن اور حسین سے اور سیدہ سے اور علی سے کیسے محبت کرتے ہیں تاکہ ہم بھی آپ کے اسوے پہ چل کے اس طرح سے محبت کر سکیں. سب سے پہلے حضور کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں. حضور علیہ السلام نے اہل بیت, اہل البیت جو ہے ان کی محبت اپنی زبان مبارک سے بھی بیان کی, اپنے عمل سے بھی بیان کی, اور یہ دو بیان کی مضبوط ترین شکلیں. جب آپ حدیث بیان کرتے ہیں نا, علماء استدلال کرتے ہیں, حکم ثابت کرتے ہیں, تو حدیث کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک کو کہتے ہیں حدیث قولی, یہ بڑی آسان بات ہے, مشکل ہے. ایک کو کہتے ہیں حدیث فعلی. حدیث قولی قول سے ہے, یعنی جو آپ نے بات فرمائی اور حکم دیا نماز پڑھو, حدیث قولی ہو گئی. دوسری کہتے ہیں حدیث فعلی, کہ آپ نے زبان سے تو نہیں فرمایا لیکن کوئی عمل خود کر دیا تو گویا کہ وہ دین کا حصہ بن گیا. اور تیسری حدیث تقریری, یعنی آپ کے سامنے کوئی عمل کیا گیا مگر آپ نے اس عمل سے روکا نہیں. تو علماء کہتے ہیں اللہ کے نبی کی یہ شان ہے کہ اس کے سامنے غلط عمل کیا جائے تو وہ خاموش نہیں رہتا. تو رسول اللہ خاموش رہے اگر کسی عمل پہ تو گویا کہ وہ عمل دین کے باب میں حجت بن گیا, اب اس سے علماء مسائل اخذ کرتے ہیں. تو یہ 3 صورتیں ہیں احکام رسول ہم تک پہنچنے کی,
کہ حضور نے خود کہہ دیا، حضور نے کر دیا، اور حضور کے سامنے کیا گیا اور حضور خاموش رہے۔ جو حدیث تقریری ہے اس کا تیسرا درجہ ہے، جو حدیث فعلی ہے آپ نے کیا اس کا پہلا درجہ ہے، اور جو حدیث قولی ہے آپ نے زبان سے کہا اس کا دوسرا درجہ ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ بولیں تو صحیح۔ حضور علیہ السلام نے اہل بیت اطہار کی فضیلت، ان کا مقام اور مرتبہ دونوں طریقوں سے بیان کیا، حدیث قولی کے ذریعے بھی، زبان سے بھی بیان کیا، اور فعلی کے ذریعے بھی، کر کے بھی دکھائی ان کی محبت کا اظہار۔ اب میں آپ کے سامنے کچھ مثالیں رکھتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے، چونکہ ہم نے اسوہ حسنہ لقد کان لکم فی رسول اللہ، حضور کے اسوہ حسنہ پر چلتے ہوئے اہل بیت کے مقام کو سمجھنا۔ تو سب سے پہلے ہم حدیث قولی پر آتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے اہل بیت کے بارے میں۔ آیہ مودت نازل ہوتی ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ ہم آپ سے کچھ نہیں چاہتے، لا اسألکم علیہ، اس پر، یعنی جو آپ کو اللہ نے قرآن، رسول اللہ نے قرآن دیا، جو آپ کو اسلام دیا، آپ کو توحید دی، اللہ کی پہچان دی، عبادات دی، رشتوں کا تقدس دیا، گویا کہ جہالت میں تھے علم دیا، رشتوں کے تقدس سے ناواقف تھے رشتوں کا احترام دیا، سارا کچھ دیا، اللہ سے ناواقف تھے اور بتوں کے آگے جھکتے تھے، تو کیا دیا؟ اللہ کی معرفت دی۔ اس سب کے بدلے میں حضور فرماتے ہیں کہ مجھے، پھر میں نے تمہارے لیے احد میں پتھر بھی کھائے، پھر میں نے تمہارے لیے طائف میں اپنا پورا وجود میں پتھر کھا کے جسم لہو لہان کرایا، حتیٰ کہ میرے نالین خون سے بھر جاتے تھے، حتیٰ کہ میں ساری رات تمہارے لیے رویا اور میں نے امتی امتی کہہ کر دعائیں کی۔ کیا یہ سب باتیں آپ لوگوں کو معلوم ہے سچی ہے کہ نہیں ہے؟ اس سب کے بدلے میں حضور کو کیا چاہیے؟ پوچھا گیا تو حضور فرماتے ہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے، پھر پوچھا گیا تو حضور فرماتے ہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے، پھر پوچھا گیا تو فرماتے ہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ جب کسی نے اصرار کیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے محبوب نے اپنے لیے نہ کبھی کچھ مانگا ہے اور نہ مانگے گا، میں بتاتا ہوں کہ میرے محبوب کو اے میرے بندو تم کیا دو۔ یہ جو آیہ مودت ہے نا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ، اس سے پیچھے کلمہ کل ہے، فرمایا قُلْ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے محبوب آپ تو کچھ نہیں مانگ رہے اور نہ آپ کو کوئی طلب ہے، آپ نے بغیر غرض کے دین ان تک پہنچایا ہے، مگر کل فرما دیجئے میں کہتا ہوں کہ یہ آپ کو اس سب کے بدلے میں اگر کچھ دیں تو وہ آپ کی اہل بیت کی محبت آپ کو دیں۔ اب جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام حضور کی خدمت میں آئے کہ یا رسول اللہ متا واجبت علینا مودتہم، یہ آیت آ گئی ہے کہ آپ کو اجر رسالت دیں، تو وہ کون لوگ ہیں جن کی مودت ہم پر واجب کر دی گئی ہے؟ متا واجبت علینا مودتہم، جن کی مودت ہم پر واجب کر دی گئی ہے۔ تو حضور سے پوچھا، کسی دوسرے نے یہ نہیں کہا ہوا کہ کوئی اعتراض کرے، جب حضور سے براہ راست پوچھا تو حضور نے فرمایا قرآن میں جن کی محبت اللہ نے تم پر واجب کی ہے سن لو، علی و فاطمہ و بناہما، وہ علی ہے، وہ فاطمہ ہے، اور وہ ان کے دونوں بیٹے حسن اور حسین ہیں۔ یہ وہ چار لوگ ہیں جن کی محبت اللہ نے تم پر واجب کر لی ہے۔ قیامت کے دن جس طرح واجب نماز کا سوال ہوگا، واجب زکوٰۃ کا سوال ہوگا، واجبات کا سوال ہوگا، فرائض کا سوال ہوگا، اسی طرح اس کے ساتھ محبت علی، فاطمہ، حسن اور حسین کا سوال ہوگا۔ اور پھر دوسری، بچوں کو بٹھا دے تھوڑی دیر، بات پوری، بیٹا اب نہیں اٹھنا، بیٹھ جائے۔ اب دوسری بات، درمیان میں کوئی نہ اٹھے۔ دوسری بات، امام حسن علیہ السلام اپنے کچھ لوگوں میں بیٹھے اور حضرت حدیج ایک صحابی تھے، حضرت حدیج بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، حدیج نام تھا، ایک صحابی تھے، ان سے بات چیت کرنے لگے اور تھوڑی دیر بعد فرماتے ہیں کہ حدیج ہم اہل بیت کے ساتھ محبت رکھنا، خود فرما رہے تھے ہم اہل بیت کے ساتھ مودت رکھنا، کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں جن کی مودت اور جن کی محبت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تقاضا کیا ہے اور اللہ کے رسول نے ہم تک پہنچایا ہے، ہم تک پہنچایا ہے۔ اب قرآن یزید کے دربار میں جب یہ قافلہ شہادت کے بعد لٹا پٹا قافلہ پہنچا
تو حضرت امام زین العابدین وہاں پر موجود تھے. تو ایک شخص نے، شامی تھا، بڑا گستاخ تھا، بغض رکھتے تھے یہ شامی اہل بیت سے. تو اس شامی نے کہا کہ اے اہل بیت، دیکھا ہے اللہ نے تمہیں معاذ اللہ ذلیل کر دیا اور تمہارے فطرے کو ختم کر دیا. اتنا بغض تھا اس کو، اتنی گستاخانہ لفظ بول رہا تھا. تو حضرت امام زین العابدین نے بڑا آگے سے تحمل کے ساتھ جواب دیا. فرمایا کہ اے شخص، کیا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ اس نے کہا پڑھا ہے. پھر فرمایا اے شخص، کیا تو نے آیت پڑھی ہے؟ یہ آیت پڑھی آپ نے، آیت مودت، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبِ. وہ کہتا ہے پڑھیے. تو فرمایا کہ تجھے معلوم ہے اس سے مراد کون ہے؟ وہ چپ کر گیا. فرمایا اس سے مراد ہم اہل بیت کی محبت ہے، اور میں زین العابدین بھی اس محبت کے دائرے میں داخل ہوں. یعنی یہ بات سب صحابہ اور اہل بیت میں معروف تھی کہ حضور نے اہل بیت اطہار کی محبت کو طلب کیا ہے. حالانکہ حضور بے نیاز ہیں، حضور تو دیتے ہیں، لیتے نہیں ہیں، مگر اللہ کے حکم پر اگر ایک چیز حضور نے طلب کی تو وہ یہ والی. تو حدیث قولی ہو گئی. پھر دوسری حدیث قولی سنیے. جب یہ آیت نازل ہوئی نا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یہ آیت نازل ہوئی نا، تو حضور اسلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر کی بھی بات روایت ہے، حضرت صفیہ کے بھی گھر کی روایت، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر کی بھی روایت ہے. تینوں کے گھروں سے، ان تینوں امہات المومنین میں سے تینوں نے اس کو روایت کی. بیان فرماتی ہیں حضرت ام المومنین کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، انما یرید اللہ، کہ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ اہل بیت تمہارے نفوس قدسیہ کو یوں پاک کر دے، یطہرکم تطہیرا، جیسا کہ پاک کرنے کا حق ہے. اب ہم اس پر جانے سے پہلے میں آپ کو ایک نکتہ سمجھا دوں. آیت نے کیا کہا؟ انما یرید اللہ، بے شک اللہ کا یہ ارادہ ہے. کیا لفظ آیا یہاں؟ اللہ کے اور بندے کے ارادے میں ایک فرق سمجھ لیجئے. بندے کا ارادہ ناقص ہے، ناقص الوقوع ہو سکتا ہے. ممکن ہے بندہ ایک ارادہ کرے اور اس کو کر لے، اور ممکن ہے ایک ارادہ کرے لیکن اپنی کمزوری کی وجہ سے، وسائل کی کمی کی وجہ سے، یا اپنی فطری طبعی کمزوریوں کی وجہ سے اس کو نہ کر سکے. دونوں امکانات ہیں. مگر اللہ کمزوریوں سے پاک ہے. تو گویا اللہ کا جو ارادہ ہوتا ہے، مطلب یہ کہ وقوع اس ارادے کے اندر ہے. اللہ نے جو ارادہ کر لیا وہ پھر لازماً ہو کر رہتا ہے، چونکہ اللہ کو ارادے سے باز رکھنے والا اور روکنے والا کوئی نہیں ہے. تو اللہ نے یہ ارادہ کیا اہل بیت کے بارے میں کہ تمہیں پاک کر دے گا. اس سے مراد یہ ہے کہ اہل بیت نبوت کو اللہ نے پاک کر دیا. اچھا، یہ آیت نازل ہوئی. حضور تشریف فرما تھے حضرت ام سلمہ کے گھر میں. آیت نازل ہو چکی، حضور نے آیت پڑھ لی، جبرائیل آیت دے کر چلے گئے. حضور نے وہاں پر حضرت مولا علی کو بلوایا، پھر حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کو بلوایا، پھر امام حسن کو بلوایا، پھر امام حسین کو بلوایا. اور حضور کے پاس ایک چادر تھی، یمنی چادر. اس چادر کو پکڑ کے حضور علیہ السلام نے یوں کھینچا، ادھر سے علی کو دے دیا، ادھر حضرت فاطمہ کو، اور امام حسن اور حسین کو اپنے زانوں پر بٹھا کر یوں چادر کو کھینچا اور ہاتھ اوپر کر دی. اللہم ہؤلاء اہل بیت، باری تعالیٰ یہ میرے اہل بیت ہے. باری تعالیٰ یہ میرے کون ہیں؟ اہل بیت ہیں. آپ ذرا توجہ فرمائیے، یہ کہاں کہہ رہے تھے؟ ام سلمہ کے گھر میں. پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیم یہی روایت. پھر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے سیم یہی روایت. تو کیا پتہ چلا؟ توجہ فرمائیں. پتہ یہ چلا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ ایک ایک زوجہ کے گھر میں جا کر حسن، حسین، علی اور فاطمہ کو ان کے گھر میں بیٹھ کر بلوا کر چادر تان کر یہ دعا کر کے کہ باری تعالیٰ یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ پیغام دے رہے تھے اپنی ازواج کو بھی اور اپنی اہل بیت کو بھی کہ اہل چادر اور اہل کسا جن کے بارے میں مودت کا حکم اترا ہے اور جن کو اللہ نے جن کے لیے ارادہ تطہیر کیا ہے، وہ یہ چار لوگ ہیں. حضور کی میں نے یہ آیت کیوں پڑھی؟ یہ بھائی صاحب توجہ کریں، میں نے یہ آیت کیوں پڑھی؟ اہل بیت کو ویسے چاہنا ہے جیسے حضور نے چاہا. حضور کا کنسرن سمجھیں. کنسرن ہوتا ہے ایک چیز کی کتنی فکر ہے. یہ آیت نازل ہوئی تو اگر ایک زوجہ کے سامنے یہ بات ہو جاتی تو کافی تھی،
مگر کئی ازواج کے گھر میں یہ عمل ہوا، اور قرائن بتاتے ہیں یہ مختلف عمل تھے۔ مقصد کیا تھا؟ سب کو پتہ لگے کہ یہ آیہ تطہیر یہ بڑی بات تھی کہ رب اللہ ہو کر کسی بندے کو کہہ رہا ہے کہ یہ پاک ہے۔ تو یہاں پر بات حضور نے پھر ختم نہیں کی، پھر آگے دیکھیے اہل بیت کا مقام لوگوں کو کیسے بتایا۔ آگے دیکھیے حضرت ابو سعید خدری اور دیگر صحابہ کہتے ہیں 6 مہینے تک حضور کا یہ معمول رہا کہ جب اپنے گھر سے نکلتے فجر کی نماز کے لیے مسجد نبوی میں جانے سے پہلے حضرت مولا علی اور جناب سیدہ کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر کنڈی کو کھٹکاتے اور فرماتے الصلاۃ یا اہل البیت، اے اہل بیت نماز کے لیے اٹھو، اور پھر فرماتے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ آیت پڑھتے تاکہ گھر میں تو صرف ازواج کو بتایا تھا، اب 6 مہینے تک حضرت علی کے دروازے پر دستک دے کر یہ آیت پڑھتے تاکہ جو صحابہ آ رہے ہیں، جو ان کی اولادیں نماز پڑھنے آ رہی ہیں، 6 مہینے تک ہر ایک کو بتایا کہ یہ جو صاحبان تطہیر ہیں جن کے بارے میں قرآن نے کہا انما یرید اللہ، یہ علی اور فاطمہ کے گھر پر تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، ذکر اہل بیت۔ حضور کی کیا ہے بولیے، یہ لفظ بولیے، حضور علیہ السلام کی سنت ہے اہل بیت کا ذکر کرنا، جو کہ حضور خود کر رہے ہیں، حضور علیہ السلام خود کر رہے ہیں۔ پھر حضور نے فرمایا امام حسن اور حسین کے بارے میں، اپنے بارے میں فرمایا من احبنی فلیحب ھذین، جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس کو چاہیے کہ میرے ساتھ حسن اور حسین سے محبت کرے۔ اور پھر جب حسن اور حسین کی محبت کی بات آئی تو فرمایا من یحب ھذین فقد احبنی، اور جس نے ان دونوں سے محبت کی پس وہ مجھ سے محبت کر چکا۔ یعنی مجھ سے محبت کرے، کوئی دعویٰ کرے تو اس پر فرض ہے کہ وہ حسن اور حسین سے محبت کرے، اور جو حسن اور حسین سے محبت کرے گویا کہ میری محبت حسن اور حسین کی محبت کے اندر آ جاتی ہے۔ زبانی، ابھی میں قولی باتوں پر بتا رہا ہوں کہ زبانی کس طرح پیغام اہل بیت کو حضور نے پہنچایا۔ نقطہ سمجھ گئے ہو کہ نہیں سمجھے ہو؟ یہ سنت ہے، زبان سے اہل بیت کی تعریف کرنا، کوئی آپ پر فتویٰ نہیں لگا سکتا، یہ سنت رسول ہے۔ یہ سب حدیثیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ حدیثیں۔ پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا امام حسن، امام حسین، حضرت علی اور سب کو فرمایا جو تم سے صلح کرے گا میں اس سے صلح کروں گا، اور جو تم سے لڑے گا میں اس سے لڑوں گا۔ جناب سیدہ کو فرمایا جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اللہ کو غضبناک کیا، اور جو اللہ کو غضبناک کرے گا ادخلہ النار، اللہ اس کو جہنم میں داخل کر دے گا۔ یہ زبانی فرما رہے تھے سارا کچھ، اور لوگوں کو بار بار، یہ ایک مجلس کی بات نہیں ہے، یہ ایک مجلس کی بات نہیں ہے، ایک ایک روایت کو حضرات گرامی ایک ایک روایت کو 70 صحابہ نے بیان کیا ہے، تو کیا 70 کے 70 صحابہ ایک ہی مجلس میں موجود تھے؟ نہیں، یہ واقعہ اتنی بار ہوئے کہ جہاں سے جس نے سنا اپنے طریقے سے بیان کیا۔ ابھی تو کئی ایسے ہوں گے جنہوں نے سنا اور ہم تک نہیں پہنچا، تو یہ تو وہ ہے جو کچھ ہم تک پہنچا۔ تو حضور علیہ السلام ہر مجلس میں اپنی آل کے مقام پر کچھ نہ کچھ فرمایا کرتے تھے تاکہ لوگوں کو اس کا شعور آ جائے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت علی کے حوالے سے فرمایا، خود حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضور نے وعدہ کیا کہ علی میری امت میں سوائے مومن کے کوئی تجھ سے محبت نہیں کرے گا، اور سوائے منافق کے کوئی تیرا بغض نہیں رکھے گا۔ فرمایا کہ جس شخص کے دل میں، صحابہ کرام فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ کننا نعرف المنافقین ببغضہم، ہم عہد صحابہ میں چونکہ مسلمان پہلے سارے مسلمان تھے کھرے، جب مدینے میں گئے تو ساتھ عبداللہ بن ابی کا ٹولہ منافقین بھی داخل ہو گئے نا سارے کے سارے۔
اب چونکہ جنگوں کا دور شروع ہو چکا، بدر، احد، سازشیں، جاسوسی، تو اب پتہ نہیں چلتا تھا اپنا کون ہے اور پرایا کون ہے، کہ کئی پرائے لوگ بھی جاسوس بن کے آ جاتے تھے۔ تو صحابہ کہتے ہیں نَحْنُ نَعْرِفُ الْمُنَافِقِينَ بِبُغْضِهِمْ، ہم لوگوں کو دسترخانوں پر بلاتے اور دسترخوان پر بلا کے جس کے بارے میں شک ہوتا اس سے علی کا ذکر شروع کر دیتے، اور حضرت علی کے ذکر کے بعد اس کے چہرے کے تاثرات سے ہم جان لیتے اگر وہ خوش ہوتا اور ذکر آگے بڑھاتا تو یہ مومن تھا، اور اگر اس کے چہرے پر انقباض اور چہرے کا رنگ بدل جاتا تو صحابہ کہتے ہیں ہم مان جاتے کہ یہ منافق ہے، یہ منافق ہے۔ پھر اس کے بعد آگے سنیں، ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن اور حسین کے بارے میں فرمایا کہ جنت، اب یہ مقام ہے جو زبان رسول بیان کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ جنت، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے تو دوزخ اور جنت میں مکالمہ ہوگا۔ یہ بڑی اہم بات سنیے، جنت اور دوزخ میں کیا ہوگا صاحبان گرامی؟ مکالمہ ہوگا۔ یہ اس طرح پروگرام میں ڈسٹربنس ہوتی ہے، آپ لوگوں نے پانی پینا ہے تو پی لیں، پھر میں روک دیتا ہوں، اشارے نہیں، بیٹھ جائیں۔ تو کیا بات ہو رہی ہے؟ جنت اور دوزخ میں مکالمہ۔ امام حضرت حضور نے بیان فرمایا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے تو جنت اور دوزخ میں مکالمہ ہوگا۔ دوزخ جنت کو کہے گی، فخر کرے گی اور کہے گی کیا جنت دیکھ جتنے رئیس لوگ تھے، بڑے امیر تھے، سیاستدان تھے، وہ سارے میرے پاس ہیں، تیرے پاس سارے غریب غربا لوگ ہیں۔ یہ جہنم کس سے کہہ رہی ہے؟ جنت سے، اور جنت پریشان ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ جنت پر وہی اتارے گا، کیا جنت تو پریشان کیوں ہوتی ہے؟ اگر وہ نمرود اور فرعون کی بنیاد پر تجھ پر فخر کر رہی ہے تو تو بھی اس کو بتا کہ اگر تیرے پاس یہ ہے تو میرے اندر حسن بھی ہے اور حسین بھی ہے۔ یعنی حسن اور حسین نے جنتی ہونا یہ چھوٹی بات ہے، بلکہ اصل یہ ہے کہ حسن اور حسین کی بنیاد پر جنت فخر کرتی ہے کہ یہ میرے مقیم ہیں۔ اور پھر ایک دوسری حدیث پاک میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو جنت پکارے گی، اللہ کو پکارے گی اور کہے گی کیا باری تعالیٰ تو نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ مجھے 2 ستونوں سے زینت دے گا۔ ستون سمجھ گئے ہو نا، پلر، کالے، 2 ستونوں سے زینت دے گا، تو مجھے بتا کہ اب میرے مقیم میرے پاس آ چکے ہیں، وہ ستون کون سے ہیں جن سے تو مجھے زینت دینے والا ہے، وہ کون سے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا پتہ ہے اللہ جنت کو کیا جواب دے گا؟ اللہ فرمائے گا جنت جن 2 ستونوں سے میں نے تجھے زینت بخشنی تھی ان میں سے پہلے ستون کا نام ہے حسن ابن علی اور دوسرے ستون کا نام ہے حسین ابن علی۔ اب میں تجھے حسن ابن علی بھی دے رہا ہوں اور حسین ابن علی بھی دے رہا ہوں، تو اپنے آپ کو ان سے مزین کر۔ تو اب اگر اس موضوع پر ہم زیادہ کریں گے تو بات آگے چلی جائے گی، تو ہم نے چونکہ بات کو ختم کرنا ہے۔ تو یہ تھی قولی باتیں جو حضور علیہ السلام نے زبان سے اہل بیت نبوت کا مقام واضح کیا، سمجھ گئے ہو؟ اب تھوڑی سی ہم آتے ہیں فعل پر کہ کس طرح عمل کے ذریعے حضور نے اہل بیت کا مقام واضح کیا۔ 7 صحابہ کرام سے حدیثیں روایت ہیں، بیٹا بیٹھ جائیں، شاباش بیٹھ کے سب بیٹھ جائیں۔ 7 صحابہ کرام سے حدیثیں روایت ہیں، کتنے سے جی؟ 7 سے۔ 7 کی وہ ہیں جو ہم پڑھ سکے، ہم تک پہنچ گئی، پتہ نہیں کتنی ایسی ہیں جو ہم نے ابھی پڑھی بھی نہیں، ہمارے علم میں نہیں، اور نہ جانے کتنے ایسے صحابی ہیں جن کے سامنے یہ عمل ہوا اور انہوں نے روایت ہی نہیں کیا۔ وہ حدیث کیا ہے؟ صحابہ کرام حضرت ابو ہریرہ، حضرت انس بن مالک، حضرت ابو سعید خدری، حضرت زید بن ارقم، سب سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ بیان کرتے ہیں کہ ہم یہ دیکھا کرتے تھے کہ رسول اللہ اکثر جب گھر سے نکلتے تھے تو آپ کے ایک کندھے پر حسن ہوتا تھا اور دوسرے کندھے پر حسین ہوتا تھا۔ مقام اہل بیت زبان سے بیان کرنا یہ سنت رسول ہے، اور مقام اہل بیت اپنے عمل سے بیان کرنا یہ بھی سنت رسول ہے۔ آپ کے نواسے نہیں ہیں، کتنے ہیں جو نواسے جن کے
جن کی بیٹیاں آگے اولاد والی ہیں، آپ میں سے اکثر ہوں گے، نانے بھی ہیں آپ، دادے بھی ہیں، کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ آپ اپنے نواسوں کو کندھوں پہ بٹھا کے سڑکوں پہ چلتے ہو؟ نہیں ہوتا، نہیں نہ ہوتا۔ اس لیے نہیں ہوتا کہ آپ کے نواسوں کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ ہمارے بچے تو ایک عام انسان ہے، مسلمان ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اللہ کا دین پہنچانے آئے تھے، اسی طرح اللہ کے دین کے اندر آپ کی اہل بیت کا جو مقام تھا وہ پہنچانا بھی آپ کے فرائض نبوت کے اندر شامل تھا۔ لہٰذا حضور اسلام نے زبان سے بھی پہنچایا اور اپنے کندھوں پر بٹھا کے بھی پہنچایا، اور آتے جاتے صحابہ کو دیکھتے تھے۔ حضرت عمر نے ایک دفعہ دیکھا اور کہا کہ یا رسول اللہ، صحابہ اور اس کو حضرت حسن اور حسین کو کہا کہ اے شہزادوں، کیا خوبصورت سواری پائی ہے۔ حضور فرماتے ہیں عمر ان کو مبارک دے رہا ہے، مجھے بھی مبارک دے کہ سوار کتنے اچھے ہیں، سوار کتنے اچھے۔ پھر حضرت انس بھی حضرت ام سلمہ سے حدیث پاک میں فرماتے ہیں کہ ہم حضور کے حجرے مبارک میں داخل ہونے لگے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دو ہاتھ زمین پہ رکھ کے اور گھٹنوں کے بل ہیں، اور حسن اور حسین پیچھے چڑھ رہے ہیں، اور حضور فرماتے ہیں، پتہ کیا فرما رہے ہیں؟ کیا میرے بیٹوں بتاؤ نا تمہارا اونٹ کیسا ہے؟ تمہارا اونٹ کیسا ہے؟ یہ کیا طریقہ تھا؟ اپنے عمل سے اہل بیت کا مقام بتا رہے تھے۔ پوائنٹ کو سمجھے، یہ میں آپ کو بڑا اہم نقطہ سمجھا رہا ہوں کہ رسول اللہ نے اپنی زبان سے بھی اہل بیت کا مقام بیان کیا اور اپنے عمل سے بھی بیان کیا۔ پھر عبداللہ بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اکثر ایسا ہوتا کہ اہل بیت علیہ السلام میں امام حسن اور حسین نماز کے وقت میں مسجد میں آتے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر چڑھ جاتے، پشت پر چڑھ جاتے، اور اکثر ایسا ہوتا کہ حضور ان کی وجہ سے سجدے کو طویل کر دیتے۔ مگر ایک دفعہ پتہ کیا ہوا؟ ایک دفعہ یہ ہوا کہ وہ کہتے ہیں کہ حضور نے سجدے کو طویل کیا، اتنا طویل کیا کہ ہم نے سمجھا یا کوئی بڑی صورت جبرائیل وحی لے کے آ چکا ہے اور وحی آ رہی ہے، یا ہم میں سے کچھ صحابہ نے یہ سمجھا کہ حضور کی روح قبض ہو گئی اور آپ وفات پا چکے، اتنی دیر ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ اب ہم پریشان تھے کہ اب سر اٹھائیں، کیا کریں۔ عبداللہ بن شداد کہتے ہیں کہ ہم میں سے ایک صحابی نے چاہا کہ وہ سر اٹھا کے دیکھے کہ رسول اللہ خیریت سے ہیں، کہیں ایسا بھی تو نہیں۔ تیسرا خیال یہ آیا کہ کہیں رسول اللہ نے اللہ اکبر کہہ کے سجدے سے اٹھ گئے اور ہم نے سنا ہی نہ ہو، یہ بھی تو گمان ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے سجدے سے سر اٹھا کے دیکھا تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ رسول اللہ بدستور سجدے میں ہیں اور حسین ابن علی حضور کی پشت پر بیٹھ کے کھیل رہے ہیں۔ اب بڑی دیر کے بعد جب سجدے سے حضور نے سر اٹھایا، سلام پھیرا، صحابہ نے بتایا کہ یا رسول اللہ، ہم نے تو یہ سمجھا کہ یا وحی نازل ہو رہی ہے یا آپ کی روح پرواز کر گئی۔ تو حضور نے پتہ کیا جواب دیا؟ حضور نے فرمایا یہ دونوں مسئلے نہیں تھے، مسئلہ یہ تھا کہ میری پشت پر میرا بیٹا حسین کھیل رہا تھا، تو اگر میں اٹھتا اور حسین گرتا تو اس کو تکلیف ہوتی، تو مجھے چونکہ اس کی تکلیف گوارا نہیں تھی تو میں نے کہا وہ کھیل لے اور اپنا رانجھا راضی کر لے اور اپنا دل بھر کے کھیل لے۔ تو جب وہ اٹھا تو اس کے بعد میں رکوع سے اٹھ کھڑا ہو گیا۔ تو کسی شاعر نے اس پورے واقعے کو پتہ کیا بیان کیا؟ بہت خوبصورت شعر میں وہ کہتا ہے کہ آداب نبوت میں شریعت کھڑی رہی، آداب نبوت میں شریعت کھڑی رہی، در پہ بطول کے امامت کھڑی رہی، اور سجدے میں تھے حضور، در پشت تھے حسین، بیٹھے رہے حسین، عبادت کھڑی رہی، بیٹھے رہے حسین، عبادت کھڑی۔ اور پھر اس سے اگلی بھی ایک بات بتاؤں کہ حضور نے کیسے اپنے عمل سے اہل بیت کا مقام بتایا۔ ایک شخص آیا کسی دوسرے شہر سے اور کسی معاملے میں رسول اللہ سے معاہدہ کر لیا، مسئلہ بنا ہے،
ہو گیا. ایک شخص آیا کسی دوسرے شہر سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کیا؟ معاہدہ کر لیا. اب حضور نے اس کو معاہدہ لکھ کر دے دیا. معاہدہ لکھ کر دے دیا. اب کیا ہوتا ہے جب معاہدہ لکھ کر دیا اور اس کے بعد نماز کا وقت ہو گیا. حضور نماز پڑھنے لگے کہ امام حسن بھی آ گئے اور حسین بھی آ گئے. ان کی عمر 5 اور 6 سال تھی یا اس سے بھی کم تھی, اور آ گئے اور یہ نماز میں رسول اللہ کے دائیں بائیں آگے پیچھے بھاگنے لگے اور کھیلنے لگے. حضور رکوع میں جاتے تو آگے سے گزر جاتے, پیچھے سے گزر کھیلنے لگے. بالآخر حضور نے نماز کو مکمل کیا اور سلام پھیرا تو وہ شخص جس سے معاہدہ ہوا تھا, یہ بڑی غور طلب حدیث ہے, توجہ سے سنیں, جس سے معاہدہ ہوا تھا وہ حضور کے پاس آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ, اور اس کا لہجہ بڑا خراب تھا, حضور کو وہ لہجہ پسند نہیں آیا. اس نے کہا یا رسول اللہ, یہ جو حسن اور حسین آگے پیچھے بھاگ رہے تھے یہ آپ کے اہل بیت کے بچے, اس سے آپ کی نماز نہیں ٹوٹتی, اس سے آپ کی نماز نہیں ٹوٹتی. حضور کو یہ بات اتنی ناپسند آئی, اس صحابی کو کہا کہ ہم نے جو اس سے معاہدہ کیا ہے وہ واپس لے آ. وہ واپس لے آیا. حضور نے وہ معاہدہ پھاڑا اور فرمایا جس کو حسن اور حسین کی معرفت نہیں, محمد رسول اللہ اس سے معاہدہ نہیں کر سکتا. تو وہ معاہدہ جو تھا وہ حضور نے ہر معاہدے کا پاس رکھا, حتیٰ کہ ایک شخص سے بات ہوئی کہ آپ بیٹھیں میں آ رہا ہوں, وہ جا کے بھول گیا. 3 دن بعد آیا تو حضور اپنے معاہدے پر قائم اس جگہ پر بیٹھے, اور جب وہ آیا تو آپ نے فرمایا تو نے مجھے بڑی اذیت دی, مجھے تکلیف دی کہ میں اتنی دیر کے لیے یہاں رکنا پڑا, لیکن وعدہ اور معاہدہ پورا کیا. مگر اگر کسی سے معاہدہ کر کے توڑا اور پھاڑا, وہ کس سے پھاڑا؟ جس کو اہل البیت کی معرفت نہیں تھی. تو لہٰذا اب یہاں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ اہل البیت کی معرفت, بیٹا بیٹھ جائیں, آپ کو کتنی دفعہ سمجھا چکا ہوں, اہل البیت علیہ السلام کی جو معرفت ہے, اہل البیت کی معرفت یہ آپ کو حضور کے قریب کر دیتی ہے, اور اہل بیت کی معرفت سے دوری جو آپ کا رسول اللہ سے کوئی تعلق بھی ہے وہ تعلق بھی توڑ دے گی. جس طرح اس سے معاہدہ ٹوٹ گیا نا, آپ سے تعلق بھی ٹوٹ جائے گا. آپ زیادہ عزیز نہیں کیا اس سے, وہ بھی اپنے دور کا مسلمان تھا, مگر معاہدہ کیوں توڑا؟ اس کو اہل بیت کی معرفت نہیں تھی, اس کو اہل بیت علیہ السلام کی معرفت نہیں ہے. تو لہٰذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زبانی بھی اہل بیت کا حق ادا, اہل بیت کے مقام کو بیان کیا اور اپنے مبارک عمل سے بھی بیان کیا. کندھوں پر بٹھا کر مدینہ کی گلیوں میں چلتے تھے اور ان کا مقام بیان کیا. یہ ہم نے اہل بیت کا مقام بیان کرنے کا یہ منہج اور یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا, اور اس کو سنت اور دین کا جزو سمجھ کے قبول کرنا ہے. اور اس حد تک حضور نے بیان کیا کہ میں آپ کو آگے بھی بتاؤں کہ جو شخص رسول اللہ پر درود پڑھتا ہے اور اس میں آل کو شامل نہیں کرتا, حضور نے اس درود کو بھی ناقص قرار دیا اور رد کر دیا. بعض لوگ جلدی میں پڑھتے ہیں نا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم, نہیں, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جس میں آل نہ ہو وہ درود حضور کو قبول نہیں ہے. صحیح بخاری میں حدیث پاک ہے کہ جب آیہ نازل ہوئی, آیہ درود نازل ہوئی اور سلام نازل ہوئی, تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں درود اور سلام سکھائیے, سلام تو ہم سمجھتے ہیں, درود کیا ہے؟ تو حضور نے وہ درود پڑھا جو ہم نماز میں درود ابراہیمی پڑھتے ہیں. حضور نے فرمایا یوں پڑھا کرو, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید, اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. تو آل محمد کے بغیر نہ درود ہوتا ہے اور آل محمد کے بغیر نہ نماز ہوتی ہے. آپ جب نماز میں بیٹھے ہیں تو جب تک رسول اللہ کے ساتھ آل رسول پر درود نہ بھیجیں آپ نماز سے نکل نہیں سکتے. آپ سلام نہیں پھیر سکتے, سلام پھیریں گے تو نماز ناقص ہوگی, نماز کیا ہوگی؟ ناقص ہوگی. پھر حضور نے فرمایا مستدرک علی الصحیحین, امام حاکم بیان کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص, اب محبت اہل بیت کا ایک تیسرا درجہ,
کہ اہل بیت کی محبت ہر نیک عمل کی قبولیت کے لیے شرط ہے. اگر کسی کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں تو اس کا کوئی بھی نیک عمل اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہو سکتا. امام حاکم نے بیان کی حدیث فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص دن میں روزہ رکھے اور رات ساری عبادت کرے, اور عبادت بھی کہاں کرے؟ صحن حرم میں, کعبۃ اللہ میں, مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان میں عبادت کرے, اور فرمایا اس کے دل میں ہم اہل بیت کا بغض ہو تو حضور نے قسم اٹھا کے فرمایا کہ اللہ ضرور بے ضرور اس کو جہنم میں داخل کرے, ضرور بے ضرور جہنم میں داخل کرے. اور پھر فرمایا کہ جو شخص میری اہل بیت کا بغض رکھتا ہے, بے شک وہ دنیا کی نظروں میں مسلمان ہی کیوں نہ مرا ہو, وہ نماز ہی کیوں نہ پڑھتا ہو, لیکن جب وہ اٹھے گا تو اس کا حشر یہودیوں کے ساتھ کیا جائے گا, اس کو مسلمانوں کے ساتھ نہیں اٹھایا جائے گا. مسلمانوں کے ساتھ بولیے نہیں اٹھایا جائے گا. پھر اہل بیت کے حوالے سے اپنے آپ نے ظاہراً دنیا سے جاتے ہوئے اتنا بڑا حکم فرمایا, فرمایا انی تارک فیکم الثقلین, میں تم میں دو بھاری قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں. جب دنیا سے جا رہے تھے, یعنی ابھی تو آسرہ رسول اللہ کا تھا, آپ کے جانے کے بعد ہم کس کے آسرے پہ چلیں گے؟ صحابہ پریشان تھے, تو صحابہ کرام کو دو چیزیں حضور نے عطا کی, فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک کتاب اللہ, اللہ کی کتاب کیا ہے, اور دوسری کیا فرمائی؟ اطرتی اہل بیتی, اپنی اطرت اور اپنی اہل بیت, اور فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیت, اذکرکم اللہ فی اہل بیت, اذکرکم اللہ فی اہل بیت. میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں, اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کا ڈر دلاتا ہوں. یہ فرماتے رہے. اچھا اب اتنی حدیث تو سنی ہوئی, آپ کو اس سے آگے حصہ سناؤں. یہ بھائی ماشاءاللہ محبت والے کئی لوگ لگ رہے ہیں. تو فرمایا, حضور نے فرمایا بات یہاں ختم نہیں کی, پھر فرمایا میں تمہیں یہ دونوں چھوڑ کے جا رہا ہوں, اور تم جب مرنے کے بعد میدان حشر سے گزر کے آؤ گے, اور میدان حشر کی نفسا نفسی تمہیں پریشان کر دے گی, اور پیاس سے نڈال ہوگے اور حوض کوثر پہ آؤ گے, تو حوض کوثر کا جام ہر ایک کو نہیں ملے گا, صرف اس کو ملے گا جو مجھے دو سوالوں کا جواب دے گا. پہلا یہ بتائے گا کہ اس نے زندگی بھر قرآن کے ساتھ کیا کیا, اور دوسرا یہ بتائے گا کہ اس نے زندگی بھر آل رسول کے ساتھ کیا کیا. ان دو سوالوں کی کلیئرٹی اور جواب کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کوثر کا جام ملے گا. تو سوچئے جن بدبختوں نے حسن مجتبیٰ کو زہر دیا, اور جن بدبختوں نے امام حسین کو ریگزار کربلا میں لا کے بھوکا پیاسا 3 دن کا شہید کیا, اور معصوموں کو شہید کیا, علی اکبر کو شہید کیا, علی اصغر کو شہید کیا, حضرت قاسم کو شہید کیا, حضرت عباس کو شہید کیا, اور خود امام علی مقام کو شہید کیا. کیا وہ حوض کوثر کے جام پئیں گے؟ ان کو وہاں سے دھتکار کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا, چونکہ یہ جہنم کے کتے ہیں سارے کے سارے جو اہل بیت اطہار کے دشمن ہیں. کیوں؟ شیخ ابن عربی نے یہاں ایک اہم نقطہ فرمایا. انہوں نے فرمایا کہ اہل بیت سے خیانت رسول اللہ سے خیانت ہے, کیونکہ رسول اللہ خود بھی اہل بیت کے فرد ہیں نا. اہل بیت کیا گھر والے, تو گھر کے سربراہ تو خود رسول اللہ ہے, تو وہ بھی اہل بیت کے اندر داخل ہے. تو اہل بیت سے خیانت رسول اللہ سے خیانت ہے, وہ الگ خیانت نہیں ہے. تو لہذا جس نے آل رسول کے جس فرد تھے جہاں جہاں خیانت کی, وہاں وہ قیامت کے دن جب مقدمہ لے کے کھڑا ہوگا تو آگے رسول ہوں گے, وہ کہے گا کہ میں نے تو آپ سے کوئی خیانت نہیں کی, مقدمہ آپ کیوں لے کر آئے ہیں؟ تو وہ فرمائیں گے یہ میرے بیٹوں سے کی گئی, ان کا مقدمہ میں خود لڑوں گا. حدیث پاک کے اندر حضور نے فرمایا کہ وہ شخص جس کو حکومت اسلامی حکومت نے پناہ دی ہو, اور کوئی مسلمان بے شک وہ خیر مسلم ہو, اور وہ ہمارے حکومت نے اس کو پناہ دی ہو, امن دیا ہو, اور وہ شخص اس کو کوئی شخص مسلمان بھی قتل کرے, تو میں قیامت کے دن اس غیر مسلم کا وکیل بن کے مسلمان کے خلاف مقدمہ کروں گا. تو جس رسول کے معیار یہ ہو وہ اپنی اولاد اور اپنی اہل البیت کے ساتھ کیے ہوئے ظلم کے مقدمے کو لے کر نہیں اٹھیں گے. اس وقت کیا بنے گا؟
یزیدیوں کا کہ جب سیدہ فاطمہ زہرا میدان کربلا میں امام حسین کا اور علی اکبر کا اور علی اصغر کا خون آلود کرتا لے کر آئیں گی اور اللہ کے عرش کا پایا کو پکڑیں گی اور کہیں گی کہ باری تعالیٰ مجھے خون حسین کا انصاف چاہیے، خون حسین کے انصاف سے پہلے قیامت کا منظر ملتوی نہیں ہو سکتا، اور خون حسین کا انصاف ہوگا۔ اللہ تو کسی چھوٹی سی ناانصافی کو نہیں چھوڑتا، تو اتنی بڑی ناانصافی اور ظلم کو کیسے چھوڑ دے گا؟ خدا بھی کر نہیں سکتا یزید کی بخشش، وہ بے نیاز ہے لیکن وہ بے اصول نہیں، وہ بے نیاز ہے لیکن وہ بے اصول نہیں، اصولوں کے تحت اس کی بخشش نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ ہم نے آپ کو یہ بتایا آج کی گفتگو میں کہ امام حسین اور رسول اللہ کی اپنی سنت ہے، زبان سے بھی اہل بیت کا تذکرہ اور اپنے عمل سے بھی اہل بیت رہے ہیں۔ اچھا جی، میں تشریف رکھوں، میں عرض کر دیں۔ دیکھیں یہ بزرگوں نے بڑا اہم سوال اور اچھی بات فرما دی۔ ایک بات ذہن میں رکھ لیں، جو قتل حسین ہے یہ انسانی جان کی ضیاع کا مسئلہ نہیں ہے کہ ایک بندہ مومن کو مارا گیا، نہیں، یہ اذیت رسول کا مسئلہ ہے۔ حسین اگر ایک قافلے میں جا رہے تھے، امام طبرانی نے لکھا ہے، ابن عساکر نے لکھا ہے، ایک قافلے میں رسول اللہ جا رہے تھے، حضور علیہ السلام کے اونٹ سے پچھلے اونٹ پر جناب سیدہ تھی، اور امام حسین کے رونے کی آواز آئی، حضور بے چین ہوئے اور پورا قافلہ روک دیا۔ جب پورا قافلہ روکا تو اتر کے گئے، جناب سیدہ سے پوچھا کہ حسین کو کیا ہوا، کیوں رو رہا ہے، اور اس کے رونے نے مجھے مضطرب کر دیا۔ تو سیدہ نے بتایا کہ امام حسین پانی کے لیے پیاس سے رو رہے ہیں اور پانی نہیں ہے قافلے میں۔ تو حضور نے سارے صحابہ سے پوچھا، چونکہ وہ ایسے علاقے میں تھے وہاں پانی کی قلت، کہیں بھی پانی نہیں تھا، تو حضور علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک حسین کے منہ میں رکھ دی۔ امام حسین اس کو چوستے رہے اور اس رس سے جو زبان مصطفیٰ سے نکل رہا تھا خاموش ہو گئے۔ پھر امام حسن روئے، اسی طرح امام حسن کو لیا، ان کو زبان چوسائی اور واپس رکھا، اور واپس اپنے اونٹ پر آتے ہوئے حضور نے فرمایا، اے فاطمہ ان کو نہ رلایا کر، ان کا رلانا مجھے تکلیف دیتا ہے۔ تو اگر پانی کے لیے رونا تکلیف دیتا ہے تو جب حسین کربلا میں گھوڑے سے نیچے آ رہا تھا اور سینکڑوں تیر لگ چکے تھے اور نیزے لگ چکے تھے اور چھریاں لگ چکی تھیں اور پتھر مارے گئے تھے اور تلوار کے زخم تھے، کیا اس نے رسول اللہ کو بے چین نہیں کیا ہوگا؟ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں کیسے بے چین ہوئے۔ اس کو بیان کیا ہے امام ابن عساکر نے کہ حضرت عامر بن جبل ان کو خواب آئی میدان کربلا کے واقع کربلا کے بعد، عامر الجبل ان کو خواب آئی کہ رسول اللہ کی زیارت ہوئی، اور حضور نے خواب میں فرمایا کہ میرے صحابی حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اے عامر جا کے میرے صحابی برا کو بتا دے کہ میرے حسین کو شہید کر دیا گیا ہے، میرے حسین کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اور شہادت حسین پر اللہ اتنا غضبناک ہوا کہ اللہ نے یہ طے کر لیا تھا کہ زمین پر ایسی بیماری اتارے گا کہ جس سے سارے اہل زمین مر جائیں گے یا کچھ بچیں گے لیکن متاثر سارے ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حسین کا انتقام مؤخر کر دیا قیامت کو اور اپنا ارادہ ملتوی کر دیا۔ اور اے میرے عامر بن جبلی میرے صحابی برا کو بتا دے جتنے لوگ حسین کے قتل میں ملوث تھے اللہ نے ان سے متعلق یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ان سب کو جہنم میں ڈالے گا۔ ایک یہ روایت سن لیں، اس کے ساتھ ایک جوڑ کے اور روایت کہ ایک شخص تھا جو لشکر یزید کی طرف سے لڑا نہیں تھا، کاروباری آدمی تھا۔ یہ جو خیمے لگتے تھے نا، ان خیموں میں جو میخیں ٹوٹتی تھی لوہے کی، وہ میخیں بیچتا تھا، اس کا کاروبار تھا۔ تو وہ لڑنے نہیں آیا تھا، وہ گھوڑوں پہ چلتا پھرتا تھا اور جہاں دیکھتا تھا کوئی قافلہ ہے تو وہ لوگ جس طرح اپنی چیزیں بیچنے نہیں آتے وہ بھی آ گیا۔ اب لشکر حسینی 100-125 بندے اور لشکر یزید 30,000 بندے، ظاہر ہے اس نے ادھر زیادہ خیمے اور وہ میخیں بیچنی تھی، بیچتا رہا۔ واقعہ کربلا ہو گیا، اس نے خواب دیکھا جس کو امام ابن عساکر نے بیان کیا تاریخ دمشق میں، مدینہ دمشق میں۔ کہتے ہیں کہ اس نے دیکھا ہے کہ رسول اللہ غضبناک ہیں، حضور نے آستینیں چڑھائی ہوئی ہیں دونوں، حضور کے ہاتھ میں تلوار ہے
اور سامنے تشت پڑا ہے جس میں خون ہے، اور حضور نے 10 سے 11 قاتلین حسین کو خود اپنے ہاتھوں سے اس نے خواب میں دیکھا ذبح کیا ہے اور ان کے سر پڑے ہیں۔ اور اب حضور حضرت علی کو فرماتے ہیں اس کو پکڑ کے لا۔ جب کہتا ہے مجھے لے جایا گیا تو میں حضور کے قدموں میں گر گیا کہ یا رسول اللہ میں قسم اٹھاتا ہوں کہ میں نے نہ حسین پر تلوار چلائی نہ نیزہ چلایا، میں اس جنگ میں شریک نہیں ہوا۔ پتہ ہے حضور نے اس سے کیا سوال کیا؟ امام عساکر کہتے ہیں، ابن عساکر، حضور نے اس سے پوچھا کہ ہمیں معلوم ہے کہ تو نے حسین پر نہ تلوار چلائی نہ نیزہ چلایا، مگر یہ بتا کہ تو کھڑا کس کی طرف تھا؟ وہ کہتا ہے میں یزید کی طرف کھڑا تھا۔ تو حضور نے فرمایا کیا تو نے میرے حسین کے مد مقابل فوج میں ایک فرد کا اضافہ نہیں کیا؟ ہم انصاف کرتے ہیں، چونکہ تو نے تلوار نہیں چلائی لہذا ہم بھی بدلے میں تلوار نہیں چلائیں گے۔ حضور حسین کا بدلہ لینے کے لیے بیٹھے تھے، فرمایا ہم بھی بدلے میں تلوار نہیں چلائیں، مگر چونکہ تو نے ادھر کھڑے ہو کے حسین کے خلاف ایک شخص بڑھانے کا باعث بنا لہذا تیری نجات بھی نہیں۔ حضرت علی کو کہا کہ وہ لاؤ۔ حضرت علی ایک پیالی لائے، اس پیالی میں خون تھا، اس خون میں دیا سلائی تھی۔ حضرت حضور نے وہ دیا سلائی خون میں ڈالی اور اس کی آنکھوں میں پھیری۔ وہ کہتا ہے اسی وقت میری آنکھ کھلی اور میں اندھا ہو چکا تھا۔ پھر حضرت ام سلمہ کی حدیث یہ بھی سن لیں۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں 10 محرم کو زور کے وقت میں سوئی ہوئی تھی تو میں اچانک اٹھی اور پریشان ہوئی۔ کہتی ہیں کہ میں نے ابھی رسول اللہ کو خواب میں دیکھا، پوچھا یا رسول اللہ آپ کی داڑھی مبارک پہ گرد ہے اور اتنا برا حال، مٹی ہے آپ کے چہرے پر اور آپ کے کپڑوں پر۔ حضور صاحب نے فرمایا کہ ابھی میں مقتل حسین سے آ رہا ہوں اور یہ شیشی ہے جس میں حسین کے اصحاب کا خون جمع کر کے آ رہا ہوں۔ یہ سب حدیثیں آپ لوگوں نے روایتیں سنی ہوئی ہیں۔ اب سن لیں، حضور کو تو فوت ہوئے وصال فرمائے 60 سال ہو گئے تھے، 50 سال ہو گئے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 50 سال ہونے کے بعد قبر انور میں اور گنبد خضرا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسین کی طرف اتنے متوجہ تھے کہ حسین کے ہر قاتل کو بھی جانتے تھے، حسین کو اذیت دینے والے کو بھی جانتے تھے، یزید کی طرف کھڑے کو بھی جانتے تھے اور حسین کے لیے لڑنے والے کو بھی جانتے تھے۔ تو تم آج یزید کی حمایتیں کرتے ہو جس نے رسول اللہ کو اذیت دی، جس نے سیدہ فاطمہ کو اذیت دی، جس نے علی المرتضیٰ کو اذیت دی۔ یہ بغض ہے آل رسول کا جو اوپر سے آ رہا ہے۔ ایسے خطباء کو خبردار اپنا منبر نہ دیں جو آل رسول کے بارے میں کلیئر نہیں۔ آپ ہم بزرگوں کو ماننے والے ہیں کہ نہیں بتائیں؟ ہم نسبتوں کا لحاظ رکھتے ہیں؟ یہ ایک عرس کی بھی مجلس ہے، ہم نسبتوں کا لحاظ رکھتے ہیں کہ نہیں؟ یہ نسبتوں میں بتائیں سب سے بڑی نسبت کون سی ہے؟ رسول اللہ کی نسبت۔ اگر آپ نے سب سے بڑی نسبت کا لحاظ نہیں رکھنا تو پھر آگ لگا دو چھوٹی ساری نسبتوں کو، پھر ہم چھوٹی نسبتوں کو کیوں مانیں؟ اگر تم نے بڑی نسبت کو نہیں ماننا تو ہم چھوٹی نسبتوں کو کیوں مانیں؟ تو ساری نسبتیں سلامت تب رہیں گی جب بڑی نسبت کو مانا جائے گا۔ اور بڑی نسبت رسول کی آل کی نسبت، اور رسول کی آل کو خبردار، وہ صحابی بھی تھے مگر مطلق صحابی نہ کہو، صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا یہ شرف ہے کہ ان کا خون رسول کا خون تھا، ان کا گوشت رسول کا گوشت تھا۔ جو خون رسول اللہ کی رگوں میں تھا وہی خون سیدہ زہرا کی رگوں میں تھا، وہی خون حسین ابن علی اور حسن ابن علی کی رگوں میں تھا۔ تو اہل بیت کا کسی کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں۔ امام احمد ابن حنبل سے کسی نے پوچھا، ان کے بیٹے نے، کہ بتائیے صحابہ کرام میں افضل ترین کون ہے؟ تو امام ابن حنبل نے فرمایا صحابہ میں سب سے اونچا مقام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ پوچھا ثم عین، اس کے بعد تو فرمایا حضرت عمر فاروق۔ پھر پوچھا ثم عین، تو کہا حضرت عثمان۔ تو ان کا بیٹا خاموش ہو گیا۔ تو وہ کہتا ہے وعین علی، اور علی کہاں ہے؟ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے پتہ کیا جواب؟ انہوں نے فرمایا بیٹا علی اہل بیت میں سے ہے اور ہم اہل بیت کا کسی سے موازنہ نہیں کرتے، ہم اہل بیت کا کسی سے مقابلہ نہیں۔ آپ کے سامنے خون کا ایک قطرہ آ جائے، آپ کے سامنے رسول اللہ کے مبارک خون کا ایک قطرہ آئے، آپ اس خون کے قطرے سے اپنا مقابلہ کریں گے؟ آپ اسی دم میں کافر و مشرک ہو جائیں گے۔ جب ایک خون کے قطرے سے مقابلہ نہیں ہوتا تو اس وجود سے کیسے ہو سکتا ہے جس وجود میں خون رسول چل رہا ہے؟ کوئی عقل کا بھی تقاضا ہوتا ہے۔ ہم اپنے پیر کے بیٹے کے برابر نہیں بیٹھتے، اس کا احترام کرتے ہیں اور یہ درست بات ہے۔ تو ہمارے شیخ کے بیٹے کا احترام ہے اور رسول کے بیٹے کا احترام نہیں ہے، یہ دور معیار ہے، یہ منافقت ہے جس سے باز رہنا چاہیے۔ تو میں نے کہا بتایا آپ لوگوں کو
کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ذکر اہل بیت۔ اب اس کا ایک دوسرا اور آخری پہلو بیان کرتے ہیں، پھر ہم گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ 2 بج گئے ہیں، 2:10 تک ختم کر دیں اس کو، نہیں زیادہ ہو جائے گا، گرمی بہت ہے۔ دوسرا جو پہلو اس کے اندر ہے وہ سن لیجئے۔ میرا مقصد آنے کا آپ کو اہل بیت کے معرفت کے حوالے سے ایک دماغ کی کھڑکی کھولنا تھا۔ کیا وہ کھلی ہے کہ نہیں کھلی؟ ہاں اچھا، اب اگلا سن لیں کہ دوسری چیز یہ ہے، اور یہ بھی نیا پہلو سن لیں، کہ جو حسن اور حسین علیہ السلام کی سیرت ہے یہ الگ کچھ نہیں ہے، یہ سیرت محمدی کا تسلسل ہے۔ اس کو کس نے بیان کیا؟ میں حوالہ دے دوں تاکہ کوئی اعتراض نہ کرے۔ شاہ عبدالعزیز شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، اور ان کی کتاب ہے سر الشہادتین، 2 شہادتوں کا راز، سر الشہادتین۔ اس کے اندر انہوں نے پتہ کیا مقدمہ قائم کیا؟ سبحان اللہ، اللہ ان کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ کیا بات کر دی؟ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی یہ خواہش تھی کہ ان کو شہید کیا جائے، اور بخاری میں ہے حضور فرمایا کرتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ۔ مگر اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ نہیں تھی کہ حضور علیہ السلام ظاہراً مشرکین یا کفار سے لڑتے ہوئے شہید ہوں، چونکہ اگر ظاہراً لڑتے ہوئے شہید ہوتے تو اسلام کے تشخص کو بڑا نقصان ہوتا، اسلام کے رعب متاثر ہوتا نا، پیغمبر اسلام شہید ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی یہ دعا کہ میں شہید کیا جاؤں اس کو بھی روک لیا، اور ادھر سے حضور کو طبعی وفات دی جو ایک عام انسان کی وفات ہوتی ہے، مگر اس خواہش کو بھی رد نہیں کیا کہ شہادت والی۔ تو اس کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ نے پھر ان نفوس کو ڈھونڈا جو نبی تو نہیں ہے مگر نبی سے جدا بھی نہیں ہے، اس کے لیے حسن اور حسین کا انتخاب کیا۔ تو گویا پھر شہادت کے 2 طریقے ہیں، ایک ہے سری شہادت جس کے حقائق واقعات زیادہ اشکار نہ ہو، ہے وہ بھی شہادت، اور ایک ہے جہری شہادت جو میدان جنگ میں ہو جس کے واقعات آشکار ہو۔ تو گویا جو حسن مجتبیٰ کو زہر دے کے سری شہادت تھی، یہ شہادت رسول اللہ کا وہ باب تھا جو سری شہادت حسن کے ذریعے رسول کی سیرت مکمل ہوئی، اور جو شہادت حسین تھی وہ جہری شہادت حسین کے ذریعے سیرت محمدی کی تکمیل کا باب تھا، کہ وہ ظاہراً میدان کربلا میں حسین تھے مگر حقیقتاً وہ شہادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں تھی؟ چونکہ حضور نے فرمایا تھا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں۔ حسین مجھ سے ہے یہ تو واضح ہے، حسین تو حضور کا نواسا اور بیٹا ہے، یہ تو واضح ہے۔ میں حسین سے ہوں، اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ کہ جس دین کو میں زندہ کر کے جا رہا ہوں، اور خلفائے راشدین نے پھر اس کو عروج بخشا، جس دین کو میں زندہ کر کے جا رہا ہوں، جب اس دین کی قدروں پر پھر ضرب لگے گی اور قدروں کو ملیا میٹ کیا جائے گا اور شرابی زانی اور بدکار شخص آ کے حکمران بنے گا، تو میرا حسین کھڑا ہو کے حق اور باطل میں اپنی قربانی کے ذریعے ایسی لکیر کھینچ دے گا کہ پھر قیامت تک حسینیت محمدیت سے ہوگی۔ تو گویا حسینیت، امام حسین اور امام حسن کی جو سیرت ہے یہ تسلسل اور باب ہے سیرت محمدی کا۔ اس لیے جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو اسوہ حسنہ رسول اللہ کی سیرت ہے، اور گویا حسن اور حسین سیرت رسول کا باب ہے، یوں اسوہ حسن نام حسن اور حسین بھی شامل ہے، امام حسن اور امام حسین بھی اس میں شامل ہے۔ اس کے بعد پھر آج کا دن کی طرف آتے ہیں۔ آپ آج کا دن دیکھیں کتنی المناک شہادتیں ہوئی، حضرت علی اکبر کی، حضرت علی اصغر، پہلے اصحاب حسین کی شہادت، پھر حضرت علی اکبر کی شہادت، حضرت علی اصغر کی شہادت، حضرت قاسم جو حضرت امام حسن کے صاحبزادے تھے ان کی شہادت۔ حضرت قاسم کی جب باری آئی تو امام حسین حضرت قاسم کو جانے نہیں دے رہے تھے، جانے نہیں دے رہے،
امام حسین علیہ السلام حضرت قاسم کو جب نہیں جانے دے رہے تھے تو حضرت قاسم نے کہا کہ مجھے بابا جان امام حسن نے ایک تعویذ دیا تھا اور فرمایا تھا کہ جب بڑی مشکل آئے تو اس تعویذ کو کھولے. تو فرمایا کہ آج بڑا مشکل وقت ہے، آج تعویذ کو کھولتا ہوں. تعویذ کو کھولا تو حیران رہے کہ جس کو وہ 10 سال تعویذ سمجھتے رہے وہ تعویذ نہیں تھا، وہ رکا اور خط تھا. اور امام حسن اپنے بیٹے کو یہ وصیت کر رہے تھے کہ اے میرے بیٹے، میدان کربلا میں جب حسین نے جانا ہو تو تجھ پر فرض ہے کہ تو پہلے جانا. امام حضرت قاسم گئے. حضرت قاسم جاتے ہیں، لڑتے ہیں، اور بالآخر یہ جتنے یزیدی تھے انہوں نے اہل بیت کے افراد سے تلواروں سے جنگ نہیں کی، انصاف کی جنگ نہیں کی، بلکہ یہ بزدل تھے، چونکہ دنیا پرست تھے. یہ سینکڑوں لوگوں تیر کمانوں کا، تیر والوں کا حالہ بنا دیتے، اور چونکہ خود پاس جانے سے ڈرتے تھے تو دور سے تیر مرواتے، اور تیر مروا کے تیر لگ کے جب جسم مبارک چھلنی اور لہو لہان ہو جاتے اور وہ گھوڑوں سے نیچے آ جاتے، پھر یہ پاس آتے اور پھر بھی تلوار نہیں مارتے، پھر یہ دور سے کھڑے ہو کے نیزے مارتے. پھر جب بالکل قریب شہادت کوئی ہوتا تو پاس آتے، پھر تلوار سے آ کے سروں کو قلم کرتے. امام حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ جب ان کو تیر لگا، پشت کی طرف سے لگا جو سینے کی طرف سے نکل آیا، انہوں نے اونچی آواز میں بلایا چچا جان. حضرت امام حسین آئے. وہ امام حسین کی گود میں سر رکھ کے بیٹھے تھے، سر رکھ کے لیٹے ہوئے تھے. اور ابن کثیر نے لکھا ہے کہ حسن ابن علی اتنا جوان اور لمبے قد کے تھے. وہ ایک نوجوان لیٹا ہوا تھا، مگر وہ ایڑیاں رگڑ رہا تھا جس طرح مچھلی تڑپتی ہے تکلیف کے ساتھ، تکلیف سے ایڑیاں رگڑ رہا تھا. اور امام حسین اس کو کہہ رہے تھے کہ اے حسن کے بیٹے قاسم، یہ بتا جن لوگوں نے تیرا یہ حال کیا ہے کیا قیامت کے دن تیرے نانا ان کی شفاعت کریں گے؟ پھر فرماتے تھے کہ اے میرے بھتیجے، آج تیرے چچا کے دشمن بہت ہو گئے ہیں، لوگوں نے خط لکھ کے دھوکے سے بلوایا اور پھر ساتھ چھوڑ دیا، اور آج تیرے چچا کے دوست بہت کم ہیں، تو اپنے چچا کو معاف کر دینا، میں تیرے لیے کچھ نہیں کر سکتا، صبر کر. بس یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ حضرت قاسم کا روح مبارک پرواز کر گئی. مورخین نے لکھا ہے کہ جب حضرت قاسم کا لاشا امام حسین اٹھا کے لے جا رہے تھے تو وہ اتنے جری جوان تھے کہ ان کا قد امام حسین سے اونچا اور نیچے ان کے پاؤں زمین پر گھسٹ رہے تھے جب لے جا رہے تھے. اسی طرح حضرت علی اکبر کی باری آئی. اس کے بعد حضرت علی اکبر علی اکبر پوری رسول اللہ کی شبیہ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری شبیہ تھے. ان بدبختوں نے شبیہ رسول کو بھی نہ چھوڑا، اور پہلے ایک وار میں حضرت علی اکبر نے 19 یزیدیوں کو واصل جہنم کیا. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ان ہاشمیوں سے ہم لڑ نہیں سکتے، تو گھیر کے تیروں کے ساتھ حملہ کیا. بالآخر ایک نیزہ آ کے حضرت علی اکبر کو سینے سے لگا، آگے سے وہ گھوڑے سے نیچے گرے، اپنے والد کو بلایا، امام حسین کو بلایا. امام حسین تشریف لاتے ہیں اور اپنے بیٹے کا وہ کہتا ہے کہ بابا جان بڑی تکلیف ہو رہی ہے، یہ نیزہ کھینچتے ہیں. اب امام حسین تو جانتے ہیں کہ نیزہ کھینچا تو کیا ہوگا. جب نیزے کو کھینچتے ہیں تو دل اور کلیجے کے ٹکڑوں کے ساتھ باہر نکل آتا ہے اور خون کا فوارہ نکلتا ہے، اور علی اکبر شبیہ رسول شہید ہو جاتا ہے. امام حسین جب حضرت علی اکبر کو لے کر خیموں میں پہنچتے ہیں تو حضرت زینب امام حسین کی زوجہ سے کہتی ہیں کہ دیکھو، اور حضرت سکینہ حضرت زینب سے کہتی ہیں کہ دیکھو بابا جان بوڑھے ہو گئے ہیں. امام حسین علیہ السلام کی 56 سال عمر تھی، اور میدان کربلا میں جاتے ہوئے آپ کے سر اور داڑھی کے بالوں میں ایک بھی سفید نہیں تھا. جب علی اکبر کی لاش کو لے کر خیموں میں پہنچتے ہیں تو سارا سر اور داڑھی سفید ہو چکی تھی. پھر اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کی اپنی باری آتی ہے، اور وہ جانے سے پہلے ساروں کو الوداع کرتے ہیں.
اور جب باہر آ کے کھڑے ہوتے ہیں تو ان کی زوجہ تشریف لاتی ہیں اور حضرت علی اصغر ان کو دیتی ہیں کہ اس چھوٹے شہزادے سے بھی ملاقات کر لیں، الوداعی ملاقات۔ تو امام حسین الوداعی ملاقات کے لیے اٹھاتے ہیں، اور جس طرح بچے کو اٹھا کے پیار کرتے ہیں، اٹھا کے پیار کر رہے ہوتے ہیں تو پیچھے سے وہ بدبخت، اس کا نام ہرملہ تھا، اس نے تیر پھینکا، 30 رخا تیر تھا، وہ حضرت علی اصغر کی گردن میں پیوست ہو گیا، اور امام حسین کے ہاتھوں میں وہ معصوم روح پرواز۔ امام حسین نے علی اصغر کا خون جب آسمان کی طرف پھینکنا چاہا تو ندائے غیبی آئی کہ اگر یہ معصوم خون آسمان کی طرف اٹھا تو پھر آسمان بارش نہیں برسائے گا۔ اس وقت بھی حسین نے نانا کی امت کا سوچا اور آسمان کی طرف نہیں پھینکا، پھر زمین کی طرف پھینکنے لگے تو زمین سے ندا آئی کہ اگر یہ معصوم اور مظلوم خون نیچے گرا تو میں کبھی سبزہ نہیں اگوں گی۔ وہ خون حضرت علی اصغر پر مل کے ان کو شہداء کے ساتھ لٹا دیا، اور پھر امام حسین خود تشریف لے گئے میدان کربلا۔ یہ جو تیر علی اصغر کو مارا تھا، یہ تیر جنگوں میں انسانوں کو مارنے کے لیے استعمال نہیں ہوتا تھا، بلکہ جنگوں میں جو گھوڑے بھاگتے تھے، بھاگتے ہوئے گھوڑوں کو، دشمن کے گھوڑوں کو گھائل کرنے کے لیے ان کی ٹانگوں میں یہ تیر مارے جاتے تھے۔ یہ اتنے ظالم تیر ہوتے تھے جو انہوں نے حضرت علی اصغر کو مارے تھے۔ پھر اس کے بعد امام حسین خود تشریف لے جاتے ہیں، اور کتنی دیر جنگ ہوتی رہتی ہے، کئی یزیدیوں کو واصل جہنم کرتے ہیں، اور ان کا طریقہ واردات وہی ہوتا ہے، یہ تو ان کے بیٹوں سے نہیں لڑ سکے تو حسین سے کس نے لڑنا تھا، تو ادھر ادھر کئی 100 کے قریب تیر انداز، جس کو جو تیر لگتا، جہاں سے حسین کو گزرتے دیکھتا تیر مارتا، تیر مار مار کے امام حسین کا جسم گھائل کر دیا، حتیٰ کہ وہ وقت آیا کہ جب امام حسین نے سورج کو دیکھا تو اگلی نماز یعنی ظہر کا دن تو جمعے کا تھا، لیکن ظاہر ہے جمعے کی جماعت والا تو معاملہ نہیں تھا، تو اگلی نماز کا وقت داخل ہو چکا تھا۔ تو اگر آپ شعور اور حواس میں ہوں اور اگلی نماز کا وقت داخل ہو جائے تو نماز لازم ہو جاتی ہے۔ امام حسین جانتے تھے کہ اس کے بعد گنجائش بھی نہیں ہے، انہوں نے وقت تو دینا نہیں ہے، جو معاملے ہو چکے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے وہیں پر اپنے گھوڑے کی رفتار کو تھاما اور گھوڑے پر نماز کی نیت کر لی۔ جب نماز کی نیت کی تو چونکہ گھوڑے کی رفتار بھی رک گئی، اب وہ حملے کی اٹیک میں آسانی سے آ سکتے تھے، چونکہ اب ایک جگہ پہ قائم، تو انہوں نے جب تیر مارے اور ایک بدبخت نے نیزہ مارا تو وہ امام حسین کی رخسار اور گال میں لگ کے پیوست ہو گیا، اس کے زور سے امام حسین زمین پر آ گیا اور سجدہ زمین پر آ کر کیا۔ بس اس سجدے سے پھر حسین نے سر نہیں اٹھایا، اوپر سے شمر بدبخت آیا اور اس نے امام حسین علیہ السلام کے سر کو کاٹ دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر اس کے بعد 120 گھوڑے، عراقی گھوڑے، وزنی بھارے گھوڑے، 20 گھوڑے انہوں نے شہدائے کربلا کی لاشوں پر سے گزارے، اور 100 گھوڑا صرف امام حسین کی لاش کو پامال کرنے کے لیے گزارے۔ گھوڑے، لاشوں پر گھوڑے دوڑانے کا رواج کہیں نہیں تھا، یہ بنو امیہ نے ڈالا۔ نیزے سر پہ اٹھانے کا رواج یہ کہیں نہیں تھا، یہ یزیدیوں نے ڈالا۔ اسلام میں یہ چیزیں نہیں تھی۔ یہ تو خیر ظاہر کا کلمہ گو تھے، اندر سے تو منافق تھے سارے جو یزیدی تھے۔ یوں امام علی مقام کی شہادت واقع ہوئی۔ پھر اس کے بعد خیموں کو لوٹا، خیموں کو لوٹا، سامان کو لوٹا۔ آل رسول کے ان اسیروں اور مسافروں کے پاس کیا ہوگا، لیکن ان کا بغض اور حسد دیکھے یہ اس کو لوٹ رہے تھے۔ پھر انہوں نے خیموں کو آگ لگائی، اس ڈر میں کہ جو خطوط انہوں نے لکھے تھے اگر وہ خط برآمد ہو گئے تو کہیں یزید ان کی گرفت نہ کر لے۔ آگ لگائی۔ پھر اہل بیت نبوت کی خواتین اور رسول اللہ کی بیٹیوں کو اور سیدہ فاطمہ کی بیٹیوں کو رسیاں پہنائی قیدیوں والی، اور زمین پیروں میں بیڑیاں پہنائی، اونٹوں پر بٹھا کر لے گئے۔ پھر دربار یزید میں کھڑا کیا، اس سیڑھیوں میں جہاں قیدیوں کو کھڑا کیا جاتا تھا تاکہ ہر کوئی دیکھ لے۔ یہ ان کی بدبختیاں تھیں، یہ ان کی بدبختیاں تھیں۔ پھر جہاں پہ وہ قافلہ جاتا، رستوں میں ایک چنگی سے دوسری چنگی جو حکومت کے دفاتر ہوتے تھے وہاں اعلان کرواتے اور شامیانے بیٹھے اور لوگ اکٹھے ہوتے دیکھنے کے لیے۔ ایک جگہ پر پہنچے تو ایک خاتون جو تھی وہ بڑی محب اہل بیت تھی، اس کو معلوم نہیں تھا یہ کن کا ہے قافلہ،
تو اس نے جب دیکھا نیچے گھوڑے ہیں تو اس نے اوپر سے اپنے خادم کو بھیجا. اس نے کہا یہ جو اسیر خواتین ہیں ان سے پوچھو کوئی ضرورت ہے, پانی دے آؤ, کھجوریں دے آیا, چادریں دے آیا. بالآخر وہ خاتون خود نیچے آ گئی اور حضرت زینب کھڑی تھی. اس نے پوچھا کہ آپ کو کچھ اور چاہیے؟ حضرت زینب نے شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ہم تو لٹے پٹے قافلے والے ہیں, ہم تمہیں کیا دے سکتے ہیں, مگر اے بی بی ہم دعا کر سکتے ہیں, اللہ قیدیوں کی دعا سنتا ہے, تو بتا تیرے لیے کیا دعا کروں. تو آپ نے فرمایا, اس عورت نے کہا کہ میں جب جوان تھی اور چھوٹی تھی تو میں مدینہ میں سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر میں خادمہ تھی, پھر انہوں نے میری شادی کروا دی اور شادی کے بعد میرا شوہر مجھے لے کے دمشق میں آ گیا. تو آپ یہ دعا کر دیں کہ وہ جب گھر میں تھی تو حضرت زینب اور حسین یہ چھوٹے تھے, میں ان کو دیکھا کرتی تھی, اللہ مجھے دوبارہ ان کو دکھا دے. حضرت زینب کا ایک دفعہ کلیجہ لرز گیا اور خاموش ہو گئی. پھر فرماتی ہیں کہ یہ بتا کہ تو قیدیوں کے ساتھ یہ سلوک کیوں کر رہی ہے. تو اس نے کہا کہ جب سیدہ فاطمہ نے مجھے الوداع کیا تھا اپنے گھر سے شادی کے بعد, اور میں نے بتایا تھا کہ میں شام جا رہی ہوں, تو حضرت فاطمہ نے مجھے ایک وصیت کی, فرمایا شام میں جا رہی ہو تو قیدیوں کا خیال رکھنا جو آئے جائیں گے. پھر تھوڑی دیر کے بعد جب جس سے بات مکمل ہوئی تو حضرت سیدہ زینب نے فرمایا, اے بی بی اللہ نے پھر تیری دعا سن لی, تجھے زینب کو دیکھنا تھا اور حسین کو دیکھنا تھا. آپ نے پردہ ہٹایا اور فرمایا یہ دیکھ میں فاطمہ کی بیٹی زینب ہوں اور وہ نیزے پر سر حسین کا ہے. ان تکالیف سے گزار کے پھر اہل بیت نبوت دمشق میں یزید کے دربار میں پہنچے. پھر چند دن وہاں پر رہے, وہاں بھی قید خانوں میں رہے. پھر اس کے بعد ان کو مدینہ روانہ کر دیا گیا. یوں یہ واقعہ تمام ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت اطہار کی محبت عطا فرمائے, ان کی محبت میں جینا اور مرنا عطا فرمائے, ان کی محبت ہمارے دلوں میں پیوستہ کر ان کے دشمنوں سے ہمیں بیزار فرمائے. وما علینا الا البلاغ.